تو جتنا بھی آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے ایک ہی بات آپ کو ملے گی کہ شعور اور عقل ہر چیز کے اندر موجود ہے. نہ صرف یہ کہ عقل و شعور موجود ہے بلکہ وہ چیز جس کے اندر عقل و شعور ہے وہ اس بات کا بھی ادراک رکھتا ہے کہ میری اپنی ایک انفرادیت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادام یہ نہ جانتا ہو کہ میں امرود نہیں ہوں. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ امرود یہ نہ جانتا ہو کہ وہ بادام نہیں ہے. اگر امرود اور بادام کے دونوں درختوں کو اپنا ادراک نہ ہو تو کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ کبھی بادام پہ امرود لگیں گے کبھی امرود پہ بادام لگیں گے؟ بادام پر بادام ہی رکھتا ہے، امرود پر امرود ہی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امرود اس بات سے واقف ہے کہ میری اپنی ایک پرسنالٹی، اپنی ایک انفرادیت ہے، اپنی ایک نوع ہے، میرے اپنے ایک تقاضے ہیں. بادام بھی اسی طرح جانتا ہے کہ اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے. تو یہ جتنا آپ غور کریں گے اور اس پہ آپ غور کریں، آج یہ سبق میں غور و فکر کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب رات کو آپ ایک چارٹ بنائیں، رات کو سونے سے پہلے چارٹ بنائیں اور اس چارٹ میں جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہوں وہ چارٹ پر لکھیں. پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، درخت ہوں، نباتات ہو، جمادات ہو، اور اس پہ ایک ایک چیز کے اوپر کم سے کم 5-5 10-10 منٹ غور کریں اور جو آپ کے ذہن میں آئے وہ اس کو لکھ لیں. تو یہ آپ کا پورے ہفتے کا سبق ہے. تو وہ پورا ایک چارٹ بنا کے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کیا محسوس کیا. ہو سکتا ہے کہ یہ اگر آپ کا ذہن اتنا زیادہ گہرائی میں چلا جائے جو پھر واقع ذہن کی گہرائی میں جانے کا حق پورا کرتا ہے. یہ یقینی بات بھی ہو سکتی ہے کہ امرود کے بارے میں اگر آپ سوچ بچار کریں تو امرود خود اپنی صلاحیتیں آپ کو سامنے ظاہر کرے، امرود خود اپنی ہسٹری آپ کے سامنے بیان کرے. آپ نے وہ پڑھا ہے تذکرہ قلندر بابا میں کہ حضور قلندر بابا نے فرمایا کہ یہ بادام کا درخت جو ہے مجھے بڑا پریشان کرتا ہے اور جب میں کام کرتا ہوں، کام سے مجھے تکوینی ہوں تو میں بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. پتہ نہیں بہت ہی باتونی ہے، ہر وقت ہی بولتا رہتا ہے اور اپنے خاندان کی تعریف کرتا رہتا کہ میں وہاں سے چلا وہاں گیا، وہاں سے چلا وہاں گیا، وہاں سے چلا وہاں گیا. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. پھر وہ درخت کی سیرے کٹ گیا، کیا ہو گیا اللہ کو پتہ ہے. بہرحال یہ بات آپ لوگوں کو بالکل یقینی طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کے اندر عقل و شعور بھی ہے، سب کے اندر اپنا ادراک بھی ہے، سب خوش بھی ہوتے ہیں، سب غمگین بھی ہوتے ہیں، سب کی نسل بھی چلتی ہے، سب شادیاں بھی کرتے ہیں، سب کو پیاس بھی لگتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہمارا کام ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ایک کائنات جو ہے ایک بہترین علم اور آگاہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شے ایسی زمین پر نہیں ہے جو ہم نے رنگین نہ بنائی ہو. اب اسی پہ آپ غور و فکر کریں کہ رنگ کے اوپر آپ چل پڑیں. اب دیکھیے پتے سارے آپ کو سب نظر آتے ہیں. اب یہاں مراقبہ کے 10 پتے آپ جمع کر لیں مختلف درختوں کے اور اس کو لے کے بیٹھ جائیں، غور و فکر کریں. ہر پتے میں آپ کو رنگ میں فرق نظر آئے، پتوں کے ہر رنگ میں آپ کو فرق نظر آئے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ذہن کو کھولنے کے لیے، ذہن کو اللہ کے نشان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تفکر. بلند شعور کا مطلب یہ کہ وہ شعور جو نیوٹرل ہو کر تفکر کرتا ہے، وہ شعور جو نسلوں میں چلے ہوئے ورثے کے طور پر منتقل ہوئے شعور کی پیروی نہیں کرتا.
جب شعور کی پیروی کی ضرورت ہوتی ہے تو پیروی کرتا ہے، لیکن جب وہ آدم کے شعور سے نکل کر انسانی شعور میں داخل ہوتا ہے تو وہ تفکر کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ہر چیز کی گہرائی میں جاتا ہے۔ جب وہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گہرائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی گہرائی میں جا کے یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ درخت کی جڑیں کہاں تک گئی، تو یہ بھی ایک گہرائی کا ہے۔ گہرائی کا مطلب یہ ہے روحانی نقطۂ نظر سے کہ آپ گہرائی میں اتنے چلے جائیں کہ آپ کی انا اور درخت کی انا دونوں ایک دوسرے سے گلے مل جائیں۔ آپ درخت کی انا میں داخل ہو جائیں، درخت آپ کی انا میں داخل ہو جائے۔ جب آپ اس گہرائی کو پالیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ درخت کی انا آپ سے بات کرے گی، آپ کی انا درخت سے بات کرے گی۔ الحاظ القیاس یہی حال پہاڑوں کا بھی ہے، یہی حال سماوات کا بھی ہے، یہی حال زمین کی فضاءات کا بھی ہے، اور یہی حال فرشتوں کا بھی ہے۔ آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت زمین پر اور سماوات پر اور پہاڑوں پر پیش کی، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو سب نے انکار کر دیا، انکار بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنی عقل رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم اٹھا سکتے ہیں نہیں۔ اگر ہم نے اس بار امانت کو اٹھا لیا، آیا ہم اس کا حق بھی پورا کر سکتے ہی نہیں۔ انکار بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ اقرار بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اقرار بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ اتنی صلاحیت، اتنی سمجھ، اتنی فہم موجود ہے کہ کسی چیز کو سمجھ کے یا تو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے۔ تو اس آیت کی روشنی میں کائنات میں زمین پر ہر چیز اپنا ایک ادراک رکھتی ہے، اپنا ایک تشخص رکھتی ہے، اپنی ایک انا رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انسان اپنا ایک ادراک رکھتا ہے، اپنا ایک تشخص رکھتا ہے اور ایک اپنی انا رکھتا ہے۔ قلندر شعور کے نظام کے تحت آج جو کچھ آپ نے شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھا وہ اس لیے لکھا گیا تاکہ آپ جس طرح شہد کی مکھی پر وہی ہوتی ہے اسی وہی کی طرف متوجہ ہو کر زمین کے اوپر موجود مختلف اشیاء کے بارے میں غور و فکر کریں۔ شہد کی مکھی، چیونٹی، کیا کہتے ہیں درزی مکھیاں، شہد کیسے بنتا ہے، موم کیسے نکلتا ہے، موم کی کیسے حفاظت ہوتی ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے پگھل نہ جائے، فرما رواں چونٹیاں، جیسا وہ ملکہ نے حضرت سلیمان کے ہتھیلی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ آپ کی سلطنت جو ہے میری سلطنت جو ہے وہ آپ کی ہتھیلی پر ہے۔ اس کے علاوہ باغبان چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، انجینئر چونٹیاں، سائنسداں چونٹیاں، درزی چونٹیاں، ٹائم اسپیس سے آزاد چونٹیاں، قاصد پرندہ، حدود کا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام نے جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، یہ سب باتیں قرآن پاک میں بھی درج ہیں، احادیث میں بھی درج ہیں، کتابوں میں بھی درج ہیں۔ ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ عقل و شعور جو ہے وہ محض انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں معمولی سے معمولی جاندار چیزیں، حشرات الارض جسے آپ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی
شعور اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کے اندر شعور ہے. مثلا محل بنانے والی چونٹیاں، محلوں میں گیلریاں بنانے والی چونٹیاں، فوجی چونٹیاں کہ رات کو آرام کرتی ہیں اور دن کو 1 درجن چونٹیاں الگ ہو کر راستہ بناتی ہیں اور ان کے پیچھے تمام چونٹیاں فوجی قافلے کی طرح چل پڑتی